وقال عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلاتات لسانه وصفحات وجهه. جو شخص کسی بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اچانک اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، وہ راز کے چہرے سے نمایاں وظاہر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت مبارک میں ایک سائیکولوجی نفسیاتی سائیکالوجی مسئلہ کی جانب لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ انسان جب کسی بات کو دل میں دوسروں سے چھپاتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ بات اچانک عقل کی غفلت سے اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، وہ بات اس کے چہرے سے نمایاں و ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ چہرہ قلبی کیفیت کا غماز ہوتا ہے۔ آج ماہرین نفسیات انہیں دونوں چیزوں سے مجرم کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی گفتگو کو بغور سنتے ہیں، طوے غفلت میں کہیں نہ کہیں دل کی بات زبان پر جاری کر دیتا ہے، یا اگر وہ متوجہ رہتا ہے قلبی کیفیت کی طرف تو اس کے چہرے کی کیفیت کچھ یوں تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، لہٰذا وہ اس کے دل کی بات کا اقرار کروا ہی لیتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے 1400 سال قبل اپنے اس قول سے لوگوں کو اس نفسیاتی اور سائیکولوجی مسئلہ کی طرف متوجہ فرما دیا تھا، اور نہ صرف مولا علی علیہ السلام نے بلکہ قرآن حکیم نے بھی اس تھیوری کو بیان کیا ہے۔ تیری چنانچہ منافقوں کے سلسلہ میں سورہ محمد میں فرما رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، اگر ہم چاہیں تو وہ لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں علامتوں سے پہچان لیں، اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے تو ضرور پہچان لیں گے۔ سورہ محمد 29۔ ان دوئے کریمہ سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ منافق کی شناخت کے دو راستے ہیں۔ ایک وہ خصوصیت اور علامت جوان کے چہرہ پر نمایاں ہوتی ہے جو قلبی کیفیت کی غماز ہوتی ہے۔ دو وہ گفتگو میں کہیں نہ کہیں غفلت کی بنا پر دل کی بات کا انکشاف کر ہی دیتے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن مجید نے اصحاب رسول کی باطنی اور قلبی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے چہرہ کی نورانیت کو املاک قرار دیا ہے، یعنی ان کے چہرے سے قلبی کیفیت کا علم ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ان کی شناخت ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان سے نمایاں ہے، یعنی سجدوں کے سبب ان کے چہروں پر گھٹے اور گھٹے نہ ہونے کی صورت میں چہروں کی نورانیت ان کے باطنی کیفیت کو کشف کرتے ہیں کہ ان کا رابطہ اللہ سے بہت ہی مستحکم و مضبوط ہے۔ خلاصہ مطلب، دل کی کیفیت دو طرح سے معلوم ہوتی ہے۔ دل کی بات اچانک زبان پر جاری ہونے سے، چہرے کی کیفیت سے جو کہ قلبی کیفیت کا پتہ دیتا ہے۔